کہ یہودی انٹیکٹ رہے ہیں مذہب کے ساتھ ہمیشہ. کرسچن جو ہیں یہ بہت کم ہیں، ایک اقتدار میں آ جاتے ہیں تھرو ٹرمپ آگے کچھ آگے، لیکن نہیں. ایون ہٹلر نے جب ان کو مارنا شروع کیا تو جرمن قوم کے طور پہ مارا تھا. ہٹلر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی عیسائیوں پوپ سے پرمیشن لے لی ہے کہ یہودی قتل کرنے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مقابلہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہی ہے. اچھا. صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہے عیسائیوں کی جو سمجھتی ہے کہ ان کو مدد کرنی چاہیے، وہ امریکہ کے اندر ہے وہ بھی، اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ورنہ باقی کہتے ہیں عیسائی اس بات پہ ٹھنڈ کر کے سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو عیسیٰ تھا وہ ہمیں بخشو کے چلا گیا. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیوں کے اندر بھی صرف ایک طبقہ ہے کہ جو اس کو یقین رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ارد گرد اب عیسائی کوئی رہ نہیں گیا. جہاں انہوں نے بنانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، وہاں تو عیسائی نام کو نہیں ہے. بالکل ایسے. پھر قرآن پاک کا ایک اور بڑا فیصلہ ہے جو ثابت ہوا ہے اس یہودیوں کے بارے میں جو پیش گئی. قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ہم نے تم پر مسلط کر دی ذلت اور رسوائی اور اللہ کے بعد قیامت تک تم پہ. تم کبھی اب آپ اوپر نے ہاں ایک طرح سے آتے حبل من اللہ و حبل من الناس، یا تو تم معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کرو تب تم عزت سے، پھر تم عزت تمہیں دے، یا تمہیں دنیا میں انسانوں کا کوئی گروہ مدد کرے گا، اکیلے تم طاقتور نہیں ہو سکتے. اچھا. اس لیے جب تک امریکہ ان کے ساتھ نہیں تھا، بالفورڈ میں انگلینڈ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ رلتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جو لڑائی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے ساتھ. اب دوسری طرف آ جائیں جو امام مہدی والا. ہم آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم لائن بتائی ہے، جن میں سے پہلی ٹائم لائن جو میں اس کے بیان کر چکا ہوں وہ ہے 1920 کے پاس ویسے شروع ہوتی ہے جیسے 1920 میں یاجوج اور ماجوج کی آنے سے شروع ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، اور سب سے پہلی کڑی جو ہے تمہاری مرکزیت کی ٹوٹے گی، خلافت کی ٹوٹے گی. پھر میں نے کہا 1920 میں نیشن اسٹیٹ شروع کی جو پوری کی پوری خلافت عثمانیہ ہے وہ 17 یا 18 ملکوں میں تقسیم کر دی گئی. اور جتنا زیادہ تیل کی دولت تھی اتنا چھوٹا ملک بنایا گیا، بحرین بنا دیا، کویت بنا دیا، فلاں بنا دیا، یہ بنا دیا. ٹھیک اسی دوران وہ آپ کو پتہ ہے کہ یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ برٹش نے اپنے پاس لے لیا اور برٹش نے اس کو پروٹیکٹیڈ بنایا سب کچھ. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ یوں اس کے بعد تمہارے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی، جن میں جو مشہور حدیث ہے حضرت جبریل، جس حدیث جبریل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس جب آخری دفعہ صحت ہوئی ہے تو ایک بڑے زبردست قسم کے کپڑوں میں ایک شخص شاندار خوبصورت انسان آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے آپ سے کچھ سوال کرنا شروع کر دیے. پہلے سوال کیا ایمان کیا ہے، پھر کہا اسلام کیا ہے، پھر کہا گیا اپنا کہ احسان کیا ہے، پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ان کا جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا. پھر پوچھا اشراط الساعہ کہ علامتیں کون سی ہوں گی جو کہ آئیں گے. تو آپ نے 2 علامتیں بتائیں رسول اکرم میں، یہ بھی پھر ثابت ہو چکے ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. یہ برج خلیفہ تو فلانا وہ سارا. اور دوسرا یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کی انٹرپریشن آگے شاید واقع نکلے، ابھی تک بے شمار ہے لیکن صحیح ٹھک والی نہیں ہوئی کہ کیا ہے چیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے آپ اور حدیثیں آپ کی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہر چیز بہت بے شمار حدیث. لیکن سیکنڈ میجر ٹائم لائن جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران البیت المقدس. اچھا. کہ بیت المقدس جو ہے یہ سینٹر سٹیج بن جائے. عمران کہتے ہیں کسی چیز کو تعمیر کرنا، کسی علاقے کو دوبارہ. 1919 میں آباد ہونا شروع ہے. جب میں نے کہا تھا یاجوج اور ماجوج کھل گئے یاجوج، 1948 کے اندر انہوں نے 14 مئی 1948 کو انہوں نے آ کے وہاں پر اپنا اسرائیل کا ملک بنایا. اس کے بعد 9 سال کے بعد 1967 میں انہوں نے یروشلم کے شہر پہ قبضہ کر لیا. جی. لیکن ابھی تک وہ قبضہ قائم تھا، اہمیت اختیار نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ ہیڈ کوارٹر کیا تھا؟ تل ابیب. یہ آکوپائڈ ٹیریٹری سمجھا جاتا تھا. امریکہ نے پھر حبل من الناس، مدد کریں گے انسان تمہاری، ایک قرارداد پیش کی آج سے کچھ 40 سال پہلے کہ ہم اپنی ایمبیسی شفٹ کریں گے وہاں.
وہ ایمبیسی شفٹ کب ہوئی ہے؟ ٹرمپ جب پہلی دفعہ آیا تو 2018 میں، ناؤ دی سینٹر سٹیج کون سی بن گئی؟ بیت المقدس، عمران البیت المقدس۔ اس کے بعد کہا کہ جب یہ ہوگی تو خراب الیثرب، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ آپ نے خاص طور پہ یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں شہر کے کسی اور شہر کو نہ سمجھ لیں۔ ہاں تو ایسے انٹرپریٹ کرنے بڑے 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 اسکالر تو بہت ہیں پاکستان میں، پاکستان کے مسلمانوں میں بہت ہیں۔ تو اب اس کے درمیان ایک واقعات کا ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہ خراب الیثرب سے پہلے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس خراب الیثرب کے پہلے سے دور میں یہ ہونا ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر دو چیزیں ہونی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی جنگ ہونی ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایران کی انوالومنٹ سر، ایران تو بڑے عرصے پہلے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، مطلب ایران نام اب پڑا ہے لیکن ایرانی قوم بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ ایران کی جنگ اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایران جو ہے ان کے تمام لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ایک تصور ہے کہ یہ کبھی ہم یہاں حکمرانی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ تو بیت المقدس ہمارا علاقہ تھا، یہ دجلہ و فرات ہمارا علاقہ تھا، ہم صرف سینٹرل عربیہ جو ہے اس پہ اوپر، سینٹرل عربیہ نا جہاں حجاز کا علاقہ ہے اور رب الخالی، یہاں کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، وہ اوپر چھوڑ جاتے تھے کیونکہ اس زمانے ریاستوں کی باؤنڈری تو ہوتی نہیں، کیونکہ ریگستان کا علاقہ تھا، اسی لیے کبھی کوئی مرکزی حکومت نہیں رہی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز ہے۔ کبھی وہاں پر کوئی کسی کا اقتدار نہ رومنز کا رہا ہے، نہ ایجپشنز کا رہا ہے، نہ بابل و نینوا کا رہا ہے، نہ کسی اور چیز کا، مرکزی حکومت نہیں۔ سکے بھی رومنز استعمال ہوتے تھے جیب کر، رسول اکرم نے جب مدینہ میں تو سکے رومن استعمال تھے، عبدالملک مروان نے آگے سکہ پہلا شروع کیا مسلمانوں کا، سکے بھی نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ سارا ہمارا ہے ہم۔ دوسرا اس کے بعد یہ تھی کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جس کے بارے میں وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث بہت کوٹ کرتے ہیں کہ ایمان اگر سریا پہ بھی ہوگا نا، سریا کہتے ہیں زورا ستارہ، آپ کسی لڑکی کو نہ سوچے، اس پہ بھی ہوگا تو یہ ڈھونڈ کے لے آئے گی یہ قوم جو ہے ایرانیوں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب ورلڈ کی سیادت اور قیادت جو ہے وہ تو اس کے بعد ٹرکس میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ٹرکس جو تھے انہوں نے اس کو لے لی تھی عربوں کے وہاں سے، لیکن ایرانی جو تھے نا یہ ٹرکوں سے مختلف تھے، ان کے اندر علم جو تھا وہ ان کے اندر تھا، تمام تر آپ کو نعتیں بھی یہاں ملیں گی، تفسیریں بھی یہیں ملیں گی، صوفیاء کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو یہاں پر تھا۔ تو اس ایران کے اندر وہ ایک ایسا ایران تھا جو کہ اس وقت تو سنی شیعہ اسٹیبلش نہیں تھے، شیعوں کا مرکز تھا نجف میں، یہ سنیوں کا مرکز تھا، خاص طور پہ نقشبندی صوفیاء کا مسئلہ تھا۔ تو لڑائی ہو گئی کزنز کی آپس میں، صفیوں کی خلافت عثمانیہ والے ترکوں کے ساتھ۔ اچھا، تو ضربہ تو آذربائیجان میں ان کے پاس سے انہوں نے آ کے ایران فتح کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس زمانے تک سے تھا کہ خواہ محمود غزنوی ہو، خواہ التمش ہو، خواہ کوئی اور ہو، وہ خلافت عثمانیہ سے سند لیتا تھا، وہ خلافت عثمانیہ والا خلیفہ ہوتا تھا، یہ بادشاہ ہوتے تھے۔ تو ایک کزن سے تو لڑائی تھی، کزن سے تو انہوں نے خاص طور پہ شیعت اختیار کر لی، یہ شیعہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے نجف کی بجائے لیبنان اور سیریا کے اس گروپ کو جو ولایت فقیہ ان کو زیادہ مولا صدرہ وغیرہ ان کو لا کے یہ یہاں پر کیا، اور کسی بھی ہسٹری میں آپ چلے جائیں تو بہت زیادہ پھر جتنے بھی اس مسلک کے لوگ تھے ان کو نکالا، سب کچھ بہت زیادہ خوفناک صورتحال، بڑی لمبی کہانی میں آج کے دور میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سر جتنی بھی مسلم ریاستیں، صرف ایک فکر پلیز اب ہوا یہ کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم جو ایک تو قوم کا رسول اللہ کی حدیث، دوسرا قوم جس نے کئی ہزار سال تک حکومت کی، اوپر سے اللہ نے ان کو ہدایت بھی دے دی، تو اب تو انہوں نے کہا ہمارا انہیرنٹ رائٹ ہے ہم جا کے۔ تیسرا حضرت علی سے ان کی ساری کی ساری چلتی ہے، حضرت علی سمبل ہیں فاتح خیبر کے،
اور آج بھی یہی نکالتے ہیں یہودیوں خیبر کو یاد کرو، یہودیوں خیبر کو یاد کرو. تو ان کے اندر جس طرح ان کے اندر رچ بس گیا ہے کہ یہودیوں سے اگر کوئی مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے ہی کرنا ہے، کیونکہ باقی سنی جو علاقہ ہے، حضرت عمر نے بھی وہاں فتح کیا تھا، بس فتح نہیں کیا تھا، آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا، زیادہ اس کی وہ اہمیت اس طرح کی نہیں رہی. شام کو رہی ہے یہ، وہ دمشق کو، شام کو دمشق کا سینٹر پرانا ترین شہر وہی لگتا ہے. تو اس وقت جو ایرانی انقلاب جب آیا ہے نا، اس نے ان کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے، اور اس کو مزید زندہ کیا کہ جب پوری دنیا کے جو تھے عرب بھی اور اس کے مسلمان اور سارے کے سارے جو ماڈرن تھے نا امریکی وغیرہ، انہوں نے ان کی لڑائی کروا دی عراق والوں کے ساتھ. اور عراق والے عرب تھے، یہ تھے عجم، اور عجم اور عرب کی وہ لڑائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ ایک کہتے تھے وہ جو مشہور اس کا ہے نا، اس کا فردوسی کا، جب حضرت عمر کی قوم فتح کرنے آئی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ شیر شتر خوردنے سوسمار، گو کا گوشت کھانے والوں اور اونٹنی کا دودھ پینے والے عربوں، عربرا بجائے رسید است کا ہو تمہیں کیا گیا ہے، یہ تخت کہاں کو ناراض رو، تہان کے تخت کی تم آرزو کرتے ہو، تفو پر تو ہے چرخ گرداں تفو، تمہیں تف ہے، پرانے آسمان ہمیں دے دن دکھانے دے تم نے. تو لیکن اب تو اکٹھے ہو گئے نا، اب تو عصبیت بھی آ گئی، اور اوپر سے اسلام کا بھی سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ جو آپ نے عصبیت والی بات کی، اسی پہ سر پاکستان ہے، سعودی عرب ہے جو اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتا ہے ساری نیشن کا، اس قوم کا، یہ جو امام مہدی والا ایک کانسیپٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے، ایران پہ بہت زیادہ اس کی جس طرح وہاں بھی ہے، میں بتاتا ہوں ہمیں اس میں طاقت نظر آتی ہے، نہیں جس وہاں طرح بھی ہے، ایرانی کرتے ہیں. وہ امام مہدی کا کانسیپٹ اور ہے، اور لڑنے کا امام مہدی نام رکھ لیا گیا امام، کیونکہ زیادہ پاپولر تو کانسیپٹ یہی ہوا. اب میں نے بتایا تھا وہ گیپ اب اس کو فل کرتے ہیں، اچھا اس گیپ میں سے گزر رہے ہیں. اب یہ رسول اللہ کے حدیث ہے کہ یہ لڑائی ہوگی پہلے، ٹھیک ہے، مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے گا، سب کچھ نظر آ گیا. ایک اور حدیث آپ کی کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، اور وہ کہاں کرے گا؟ فلسطین کے ارد گرد، غزہ کے لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ابھی تک چل رہا ہے، حماس بھی اس سے پہلے بھی سب چلتے رہے، ٹھیک. ایک گروہ. اب اگلی آپ کی یہ ہے کہ عرب تباہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایران ضرور تباہ ہوگا، اچھا، فارس کا علاقہ. تو پہلی جو فتح ہونی ہے اس کے اندر، اگرچہ کہ وہ ایران جو ہے وہ اس اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل اس کو باقاعدہ تھریٹ سمجھتے ہوئے حبلم من الناس لانت کا دار، ابھی آپ کو فتح نظر آ رہی ہے، لیکن پوری امت ان کو تنہا چھوڑ جائے گی. اچھا، اور جو لگ رہا ہے آپ کو بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ اس لیول پہ ہے کہ آج اس نے کہہ دیا بش نے، اس نے ٹرمپ نے کہ وار اس کے خلاف تم اس کرو، تو ایران بات ہے کتنی دیر سروائیو کر سکے گا، وہ یہی ہوا کچھ.